الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت الحمدللہ میں حجاز ہاسپٹل گلبرگ لاہور میں موجود ہوں۔ یہ ایک ایسا ہسپتال ہے جو بہترین کوالٹی کے ساتھ غریبوں کی دن رات خدمت کے اندر مصروف ہے۔ تقریباً 1500 کے قریب روزانہ مریض یہاں آتے ہیں جو اپنا علاج کرواتے ہیں۔ ان کے پاس بہت ہائی کوالٹی کا ہر طرح کا نظام موجود ہے۔ صفائی کا انتظام بھی یہاں بہت ہے۔ ایک اور چیز آپ آنے والوں کو بہت حیران کرے گی کہ مجھے کئی سال ہو گئے ہیں اس ہاسپٹل میں آتے ہوئے، کبھی بھی ہاسپٹل میں مجھے اسمیل محسوس نہیں ہوئی، کوئی بو نہیں آئی۔ آپ عام کسی ہسپتال میں چلے جائیں، کسی نہ کسی قسم کی کوئی بو، کوئی بیڈ اسمیل آتی ہے، مجھے کبھی نہیں آئی۔ تو صفائی کا انتظام بھی الحمدللہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ گائنی کا انتظام ہے اور آرتھوپیڈک کا انتظام ہے اور ڈائلیسس کا یہاں انتظام ہے۔ ڈائلیسس کا انتظام تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بہترین ہے، اور روزانہ تقریباً 90 مریض جو ہیں وہ یہاں سے فری علاج کروا کے جاتے ہیں۔ 3 شفٹیں لگتی ہیں اور ڈائلیسس 100% فری ہوتا ہے۔ ڈائلیسس میں ان لوگوں کا ایک یہ بھی کام ہے کہ اگر کوئی پیسے دے کے کروانا چاہتا ہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں۔ غریب، مزدور، رکشے والا، کوئی دہاڑی والا، اس قسم کے لوگ، کوئی ٹیچر، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، تو ان کا یہ علاج الحمدللہ فری کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کا ڈائلیسس فری ہوتا ہے، ان کو پورے مہینے کی دوائیاں فری دی جاتی ہیں۔ ان کے اگر کوئی ٹیسٹ بیچ میں آ جائیں، کوئی ماہانہ بنیاد پر یا 3 مہینے کے بعد، وہ سارے کے سارے یہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائلیسس میں ان کا ایک اور خاص یہ ہے کہ جو مریض ان کے ہاں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کام تو کر نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اس کو ماہانہ گھر میں راشن بھی پہنچاتے ہیں۔ تو میں یہاں کئی سال سے آ رہا ہوں مستقل، میرے یہاں بیانات ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں نے اس کو جس طرح سے دیکھا ہے تو میرا گمان بھی ہے اور میرا یقین بھی ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو جو بھی صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، ڈونیشنز ہیں، وہ سب ہم لوگ اگر چاہتے ہیں ہاسپٹلز کو دینا تو ہم حجاز ہاسپٹل کو آرام سے دے سکتے ہیں۔ شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ ہسپتال کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ بہت سارے ہسپتال والے شریعت کا خیال نہیں کرتے، تو اسٹاف کی سیلریز میں، بلڈنگ میں اور ایکوپمنٹس میں پیسے لگا دیتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ان حضرات نے باقاعدہ جامعہ شرفیہ سے ساتھ رابطہ کر کے کہا کہ بھئی آپ ہمیں ایک فتویٰ دے دیں کہ ہم زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں، ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو جامعہ شرفیہ نے ان کو فوراً فتویٰ نہیں دیا، 4 سال ان کے نظام کو بہتر کیا، جو شریعت کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کروائیں۔ جب انہوں نے کر لیں تو اس کے بعد جامعہ شرفیہ نے ان کو یہ ایک تصدیق نامہ دیا، اور ہر سال یہ رینیو بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ دے دیا تو اب یہ چلتا چلا جائے گا۔ ہر سال جامعہ شرفیہ کے جو مفتی صاحب ہیں، جو وہاں کے رئیس دارالافتاء ہیں، وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور پورے نظام کو ہر سال آڈٹ کیا جاتا ہے، پھر رینیو کیا جاتا ہے فتویٰ۔ الحمدللہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ صحیح ادا ہو جائے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی ان حضرات کی خصوصیت ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات جو بھی ڈونیشنز دینا چاہتے ہوں تو غریبوں کی مدد کے لیے، ان کی صحت کے لیے، حدیث کے اندر آتا ہے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک بدکار عورت کی مغفرت فرما دی تھی۔ تو یہ تو دن رات 1500 لوگوں کو کم و بیش جو ہے نا وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائے اور ان کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان کے اس موقع پہ دل کھول کر ان کا خیال کریں۔ جس طرح سے حضرات بتا رہے ہیں تقریباً 6 کروڑ روپے سے زیادہ ان کا ماہانہ بجٹ ہے، اور جب سے سرکاری ہاسپٹل میں دوائیاں دینا، ٹیسٹ کرنا وغیرہ کے مسائل ہوئے ہیں، کچھ اس میں پرابلمس چل رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں ان لوگوں کے اوپر لوڈ اور زیادہ آ گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔